ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب دوبارہ میں ریاض صاحب کے پاس جاؤں گا، جو میں نے پہلے کویشچن کیا ہے کہ ہمارا اپیل سسٹم یا ریفرنس کے حوالے سے کہ ان میں کیا بہتری لائی جا سکتی ہے اور کس طرح سے اس کو آپ نے بڑا دیٹس ویری مچ ریلیونٹ کویشچن اور آپ نے اپنے ایکسپیرینس کو سامنے رکھتے ہوئے کیا، کیونکہ آپ چیئرمین رہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ہم اپیل کی بات کرتے ہیں، اگر ہم اس کو ورسز دوسری سائڈ پہ لے کے آئیں سول میں، تو ٹرائل سسٹم جس کو کہتے ہیں، اگر اپیل کی جگہ پہ جس کو ٹرائل کہتے ہیں فیکٹس کو پراپر کر لیا جائے تو شاید ہمیں آگے جانے میں آسانی رہے گی اور کویشچن بڑی جلدی سے ہو جائیں گے۔ لیکن سول سسٹم میں تو کنٹینیوٹی ہے نا، کنٹینیوٹی ہے نا، اپیل از کنٹینیوٹی، ریفرنس میں تو کنٹینیوٹی تو نہیں ہو سکتی، وہ تو صرف پوائنٹ آف لا ہے۔ اسی کی طرف آ رہے ہیں کہ جب اپیل، کیونکہ ہمارے یہاں سب سے بڑی بدقسمتی اس وقت یہ آ رہی ہے کہ جو اپیل ہے انڈیا میں، وہاں بھی انڈیپینڈنسی، یہاں انڈیپینڈنسی نہیں ہے، اور اپیل کے اندر وہی ڈپارٹمنٹ کا بندہ بیٹھا ہوتا ہے، جب اس کو دوسری سائڈ سے پریشر آتا ہے ڈپارٹمنٹ سے تو وہ اس کو انڈیپینڈنٹ لے کے چل نہیں سکتا، وہ ایز اٹ از اسیسمنٹ کو کر دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں کوشش کرتا ہے کہ اس کو اپ ہیلڈ کر دیتا ہے۔ اس کا ایفیکٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ پریشر فوراً جاتا ہے اے ٹی آئی آر پہ، جب اب اے ٹی آئی آر کے پاس جاتا ہے تو اے ٹی آئی آر اس کو ریمانڈ بیک کر دیتا ہے، تو وہ ایک کیس ہم کئی دفعہ دیکھ چکے ہوتے ہیں کہ تین چار دفعہ ریمانڈ بیک ہو رہا ہوتا ہے، سیم اس کی تھریش ہولڈنگ نہیں ہو رہی تھی بلکہ اس کے اوپر وہ ریکوری کی پروسیس چل رہا ہوتا ہے۔ اب اس کے اندر اگر ہم اس کو لے کے جاتے ہیں ریگولر جیسے اپیل ہوتی ہے کہ ایک چیز سپریم کورٹ تک جائے گی، تو دیٹس اے فرانس ایشو ہے اور یہ بہت لینتھی ہو جائے گا، پرابلم ہو جائے گا۔ اگر ہم سپریم کورٹ سے بھی ریمانڈ لے کے آئیں گے واپس تو پھر پرابلم یہاں سب سے بڑا ایشو ہے فیکٹس کا۔ باقی جتنے باہر ہم بات کرتے ہیں باقی سسٹم کے اندر اس طرح کے فیکٹس نہیں، اور لا اور وہ اتنا لینتھی نہیں ہوتے، تو اس لیے اس کو میں یہ تو ریکمینڈ نہیں کر سکتا کہ اس کو ہم ریگولر اپیل کر دیں، وہ تو جو سیکشن ہے کافی حد تک بہتر ہیں۔ ایک چیز ہو سکتی ہے کہ دین وہی آ جاؤں گے، ہمیں کمشنر اپیل کی کیپیسٹی بلڈ کرنی پڑے گی اور اے ٹی آئی آر میں کیپیسٹی بلڈ کرنی پڑے گی کہ ان چیزوں کو تھریش آؤٹ کر کے ہائی کورٹ صرف کویشچن آف لا کی طرف رہے، دیٹ دا کانسٹیٹیوشنل کورٹس، بوتھ سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، دیز آر دا کانسٹیٹیوشنل کورٹ۔ اگر اس کو ہم لے کے جائیں گے تو دیر ول بی بہت زیادہ ہیلڈ اپ ہو جائے گا، تو اس لیے ان کو اسی لیول پہ رکھنا چاہیے۔ لیکن کنسیپٹ ہے انڈیپینڈنسی، انڈیپینڈنسی یہ کہ وہ پیرامیٹر فکس کر دیے جائیں کہ جو کمشنر اپیل ہے دیٹ مسٹ بی انڈیپینڈنٹ، اور وہ لیا جائے، اس کا ایک میکانزم فٹ کر دیا جائے۔ تو میری تو اس کے اندر یہ میری یہ رہے۔ تھینک یو جی۔ میں اب توقیر بخاری صاحب سے اس سلسلے میں لینا چاہوں گا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے، جو اوور آل ہمارا سی آئی ٹی سے لے کے اور آنریبل سپریم کورٹ تک پروسیس جاتا ہے، تو اس میں کس طرح سے اس کو جلدی، یعنی یہ لا تو یہ کہہ رہا ہے کہ اتنے پیریڈ میں سی آئی ٹی ایک لمیٹیڈ پیریڈ پرووائڈیڈ ہے، اسی طرح سے ٹریبونل کو بھی لمیٹیڈ پیریڈ پرووائڈیڈ ہے کہ ود ان 180 days اپیل ڈیسائیڈ ہونا چاہیے، ریفرنس کے لیے کوئی لمیٹیشن نہیں ہے۔ اب ریفرنسز جو ہیں وہ صرف کویشچن آف لا کی حد تک ہونا چاہیے، لیکن یہاں اب یہ ہوتا ہے کہ ایز فیکٹس بھی وہاں، کیونکہ فیکٹس ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ متعلق تو ہوتے ہیں لا کے ساتھ نیچرلی، وہ پھر پروسیس جیسے ریاض صاحب نے کہا کہ وہ دوبارہ پھر وہ ریمانڈ بیک ہونا، اور پھر تو اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے کرٹیل کیا جائے؟ اعظم صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ ہائی کورٹ میں تو ریفرنس ہی ہونا چاہیے، یہ بات تو میں بھی ان کے ساتھ سیکنڈ کروں گا۔ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ہائی کورٹس میں ہوتا یہ ہے کہ جس وقت آپ کویشچن آف لا ڈیفائن کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ فیکٹس بتانے پڑتے ہیں، اور ہمارے بڑے سارے لرنڈ ججز ہیں، لیکن کچھ ججز ایسے ہیں جو ٹیکس میٹرز کے کیسز کو اوائڈ بھی کرتے ہیں۔ یہ ایک اوپن سیکرٹ ہے، ایسی نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تو اس میں وہ فیکچوئل کنٹراورسی میں جاتے جاتے اور دیکھنے میں یہ ہے کہ ریمانڈ ہو رہے ہوتے ہیں ہائی کورٹ سے، جو ریفرنس ہے وہ ریمانڈ ہو رہے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ ہائی کورٹ سے ریفرنس کو ریمانڈ ہونا چاہیے۔ ان کے سامنے کویشچن ہے، لا کلیئرلی یہ کہتا ہے کویشچن ارائزز آؤٹ آف دا آرڈر آف دا اپیلیٹ ٹرائبیونل۔ آپ دیکھیں کہ اپیلیٹ ٹرائبیونل کے آرڈر سے وہ کویشچن ارائز ہوا ہے، آپ نے اس کو وہ ڈیسائیڈ کرنا ہے، ریمانڈ کرنا یا اس کے جو بھی ویو دینا ہے اس کو ویو دے کے واپس آنا چاہیے۔ باقی جہاں تک اعظم صاحب نے بات کی، میں ایک بات یہ ضرور کروں گا کہ ہمارا جو ٹیکس، اور میں ہر فورم پہ کرتا ہوں، ہر جگہ کرتا ہوں، کہ ہمارا جو ٹیکس ایڈجوڈیکیشن کا سسٹم ہے بالکل وہ اپاہج ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جیسے ابھی بات کی کہ مثال دے کے میں اکثر یہ اپنی بارز میں بھی یہی بات کرتا ہوں کہ ایک ایس ایچ او ہے، وہ ایف آئی آر کاٹتا ہے یعنی شوکاز نوٹس ایشو کرتا ہے، وہی ایس ایچ او مجسٹریٹ بن کے اس پہ سزا دیتا ہے، وہی ایس ایچ او کا ڈی ایس پی جو ہے وہ اس پہ جناب کمشنر اپیل بن کے اس کو مزید سزا دیتا ہے، اور اسی کا ایس ایس پی اوپر اکاؤنٹنٹ ممبر کے طور پہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔
یہ سارے کا سارا سٹرکچر ہی خراب ہے. جب تک آپ اس سٹرکچر کو ایڈجوڈیکیشن کو بالکل جیسے انہوں نے کہا انڈیپینڈنٹ نہیں کریں گے, فیئر نہیں کریں گے, آپ کے مسائل اسی طرح رہیں گے. اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. جی فراز صاحب, اس پہ آپ کا میں ویو لینا چاہوں گا جی کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو سی آئی ٹی جی کو کیا واپس جانا چاہیے ڈپارٹمنٹ میں, یا اس کو انڈیپینڈنٹ کر دیا جائے کہ جوڈیشل فورم میں آ جائیں, تو یا تو یہ ٹریبونل میں آ جائیں یا پھر ان کو اسی جوڈیشل سسٹم میں رکھا جائے؟ سر لائک ریسٹ آف دی کنٹریز ہر جگہ پہ کمشنر اپیل جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے. دوسری بات ہمارے ہائی کورٹ کے رولز میں ہے کہ جہاں پہ بھی ایڈجوڈیکیشن ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہوگی. یہ جو کمشنر اپیل ہے یہ بھی کوسی جوڈیشل ہے, اور چونکہ یہ کوسی جوڈیشل ہے اس کو انڈیپینڈنٹ ہے تو یہ کامیاب ہے, ادروائز یہ بائسڈ ہے. جس قدر بھی آپ اس کو اچھے طریقے سے احسن طریقے سے کریں وہ باعث ہی رہے گا, کیونکہ وہ اسی کلچر اسی سسٹم سے ہے, اور وہ انہی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے, اسی دفتر سے ہے, اور وہ انہی کے بیچ میٹس ہیں. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ایک اچھا فیصلہ کریں, وہ باعث فیصلہ رہ جاتا ہے. اس میں میری سبمیشن یہ ہے کہ اس کو انڈیپینڈنٹ کریں تاکہ اس پہ اعتماد ہو ہمارے ٹیکس پیئر کا, اور تقریباً آدھے سے زیادہ کیسز یہیں پہ ریزالو ہو جائیں گے. ابھی کیا ہے کہ جیسا انہوں نے کہا کہ سارے کا سارا ورک لوڈ جو ہے وہ اوپر چلا گیا ٹریبونل میں. اب بدقسمتی سے وہاں پہ ایک امینڈمنٹ لے کے آئے گئے 131 میں کہ جی ممبر اکاؤنٹنٹ جو ہے وہ بھی آپ کا ممبر ہو سکتا ہے, اکاؤنٹنٹ ممبر فرام دا ڈپارٹمنٹ. وہ تو واپس لے لی گئی اب جی وہ جی اس کو واپس لینے کے لیے ہی یہ ٹیکس, میں یہی عرض کرنے لگا تھا, وہ واپس لینے کی ریزن ہی ہماری ٹیکس بار کی موومنٹ تھی. اس میں ہمارے شاہ صاحب کا بڑا ہاتھ ہے, اس میں بڑی محنت کی ہم لوگوں نے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ہماری بدقسمتی ہے اس کو, یہ جو امینڈمنٹس آتی ہیں اس کو روکا جائے. یہ جو ایس آر او کلچر ہے اسی سوال کے ساتھ ساتھ جوڑتے ہوئے میں کرنا چاہوں گا, اس کو کم کریں. میں چاہتا ہوں پروموشن آف دی ٹیکس پیئر, رائٹس آف دی ٹیکس پیئر کے اوپر بات کریں. ہمارے ہاں ایسی بدقسمتی ہے کہ ایسا کوئی ادارہ ہی نہیں ہے کہ جو ہے رائٹس آف دی ٹیکس پیئر کے اوپر بات کرے. تو میری سبمیشن ہوگی کہ یہ اس کو انڈیپینڈنٹ کریں. یعنی بنیادی بات آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اصل بات ہے کہ ٹیکس پیئر کی رسپیکٹ اور اس کو سپیڈی جو ہر جگہ چاہیے, ہر فیلڈ میں چاہیے, لیکن خاص طور پہ ٹیکس سسٹم میں کہ ایک آدمی کی جب ایک اتنی منی انوالو ہو جاتی ہے اور وہ پھنس کے بیٹھا ہوا, اس کا بزنس ہی نہیں چل سکتا. تو یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ ملک کے مفاد میں وہ لوگ سرو کر رہے ہیں اور ملک کی بہتری کے لیے اپنا رول پلے کر رہے ہیں. ان کو زیادہ سے زیادہ اس میں ان کو ہم کنٹریبیوشن دیں. ہمارا یعنی گورنمنٹ کے جو محکمے وہ بھی زیادہ سے زیادہ اس کو اس طرح راغب کرنے کی کوشش کریں کہ یہ ٹیکس سسٹم جو ہے ان کے بینیفٹ میں ہے, اور اس کے الٹیمیٹ بینیفیشری پاکستانی سٹیزنز ہیں. ایک چھوٹی سی بات کا تھا کلام باب صاحب, آخری جو بات ایک رہ گئی تھی, ہمارا جو اپیلیٹ ٹریبیونل ہے وہ فیکٹس پہ سپریم کورٹ ہے. جی فیکٹس پہ وہاں ختم ہو جانے اپیلیٹ ٹریبیونل جو ہے سپریم کورٹ ہے ہمارا فیکٹس پہ, اس کے بعد فیکٹس پہ کہیں بات نہیں ہو سکتی. باقی سسٹم ٹھیک ہو یا نہ ہو اس میں بڑی لمبی, لیکن ایک انتہائی چھوٹے سے کام سے آپ کا اپیلیٹ ٹریبیونل اسٹرینتھن ہو سکتا ہے. جی آپ اپنے اپیلیٹ ٹریبیونل کے جو رولز ہیں 2010 کے جو رولز ہیں وہ نئے رولز بنائیں, اور اس میں اپیلیٹ ٹریبیونل کے ممبرز کو, چیئرمین کو اور ممبرز کو کچھ پاورز دیں. انتہائی ادب کے ساتھ, چونکہ آپ تو سر خود اپیلیٹ ٹریبیونل کے چیئرمین رہے, 2014 میں رولز دیے تھے وہ ابھی تک وہ انتہائی ادب کے ساتھ کہ آپ چونکہ خود رہے. یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک 17 اسکیل کا آفیسر جب اس کے سامنے ایک آرڈر جاتا ہے اپیلیٹ ٹریبیونل کا, تو وہ آپ کے سامنے ہم نے دیکھا ہے کہ اسٹے کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں, ماننے کا دل ہو مانتے ہیں, نہیں تو بینک اٹیچ کر کے معافی مانگ لیتے ہیں, سر غلطی سے بینک اٹیچ ہو گیا تھا, پتہ ہی نہیں چلا, سمجھ ہی نہیں آئی, سر آپ کا آرڈر نہیں ملا. جب تک آپ اسٹرینتھن نہیں کریں گے اپیلیٹ ٹریبیونل کو, وہ صرف رولز کے ذریعے کیا جا سکتا ہے. اپیلیٹ ٹریبیونل کے پاس یہ پاور ہی نہیں ہے کہ اس کے پاس ایک ڈی آر جو پیش ہو رہا ہے یا اے آر پیش ہو رہا ہے, اگر وہ کوئی غلط کر رہا ہے تو اس کو وہ کاسٹ ڈال سکے, یا اس کے اوپر کوئی اس کی اگر اس نے کوئی کنٹیمپٹ کی ہے تو بجائے اس کے کہ وہ ریفرنس بنا کے ہائی کورٹ کو بھیجے اور ایک لمبا پروسیجر ہو, تو یہ سرٹن پاور اگر آپ ایف ٹی او کو کنٹیمپٹ کی پاورز دے سکتے ہیں اور باقی جگہوں پہ بھی دے سکتے ہیں, جوڈیشل ادارہ اس کے پاس ایک جوڈیشل ادارہ ہے, آپ اپیلیٹ ٹریبیونل کو کنٹیمپٹ کی پاور دیں, اور جو اے آر ہے یا ڈی آر ہے جب وہ اس کے پاس پیش ہو رہا ہے اپیلیٹ ٹریبیونل کے پاس, تو اسے پتہ ہو کہ ان کے پاس بھی کنٹیمپٹ کی پاور ہے اور مجھے یہ دیکھ بھال کے سارے کام کرنے. اگلے دن آ کے یہ نہیں کہنا صاحب بالکل آپ کا اسٹے آرڈر تھا لیکن میرے پاس لیٹ پہنچا, میں نے تو بینک سے اٹیچ کر لیے, اور میں نے کئی کیسز میں ایسا دیکھا ہے کہ پھر 10 مہینے لگ جاتے ہیں وہ پیسے واپس لینے میں. جی جی, جیسے تو یعنی صرف آپ کے ساتھ رولز اگر ٹھیک کر لیں, صرف
ہاں ATIR بالکل، کے یہ بھی rules رولز ٹھیک کی حد تک بھی آپ ٹھیک ہے، رول بھی اس میں مزید کوئی امپروومنٹ بہتری کی جا ہو سکتی ہے تو بہتری کی جا سکتی ہے. جی تو آپ کچھ وقت کہہ رہے تھے. میں بیسیکلی یہ ایک پیچھے چیز اس کا ایڈ کرنا چاہ رہا تھا. ہمارے اس تو خیر کنٹمپٹ والا تو بڑے شاہ صاحب نے بڑی ڈیٹیل سے اس کو ڈسکس کر لیا, اور جیسے FST ہے فیڈرل سروس ٹریبونل کے, اس کے اندر بھی انہوں نے اس کو اختیارات دے دیے ہیں کہ وہ امپلیمنٹیشن کے, اور اس کے اندر بھی امپلیمنٹیشن کے اور ان وائلیشن وہی کنٹمپٹ. ایک تو یہ بات تھی, اور دوسری جو بات تھی وہ ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے میں ایک چیز دوبارہ ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا. ایک کنسیپٹ ہوتا ہے ری اسٹیٹمنٹ آف لاز کا. ہم صرف کھڑے ہیں ریونیو کی, جس میں اسٹیمپ ایکٹ ہے 18 سم تھنگ کا بنا ہوا ہے اور اس کے اندر کوئی امینڈمنٹ نہیں, وہاں سے بہت ساری انکم آ سکتی ہے. اگر اس کو ریوزٹ کر لیا جائے, اس کو ریسٹیٹ کر دیا جائے, اور ان پیرلل ود اس سسٹم کے تحت اس کی چیزیں بڑھا دی جائیں, تو شاید ہمیں بہت زیادہ ٹیکس لگانے کی ضرورت نہیں. وہ تو ہوا جی 79 کا لا تھا, پھر اب 2001 کا آ گیا. اب یہ انفارچونیٹ ہے کہ وہی سسٹم دوبارہ اس کو کسی نہ کسی حوالے سے وہ سیکشن بدل گئی, لیکن وہ سسٹم وہی اس کو. حالانکہ کچھ عرصہ بہت پازیٹیو تھا, جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ LTUs اور MTUs اور یہ بنائے گئے, لیکن اس کو اس طرح سے جس طرح سے بنائے گئے تھے, جس وقت کہا گیا تھا, اس طرح سے وہ اسٹینڈرڈ اس کا مینٹین, وہ کانسیپٹ بڑا اچھا تھا, بڑا پازیٹیو تھا. اس میں رسپیکٹ ٹیکس پیئر کو ملنی تھی اور ٹیکس پیئر کو پازیٹیو انسینٹیو ملنے تھے, لیکن وہ انفارچونیٹلی اس کو اس طرح سے, حالانکہ لا تو وہی کہہ رہا ہے, لیکن اس میں اتنی زیادہ پریکٹیکل چینجنگ جو آنی چاہیے تھی, وہ لوگ خاص طور پہ ہمارے ٹیکس جو کلیکٹرز ہیں ان کے ایٹیچیوڈ میں خاص طور پہ جو تبدیلی آنی چاہیے تھی, وہ ہم اس لیول پہ نہیں لا سکے. تو یہ ساری چیزیں جی اس کی ضرورت ہے. انشاءاللہ آئندہ بجٹ میں کوشش کی جائے کہ جناب فراز صاحب, جناب فقیر بخاری صاحب اور صاحب, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ تشریف لائے اور قیمتی وقت سے نوازا. ناظرین, جاوید مسعود بھٹی کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ آئندہ کوئی اور آپ لے کر انشاءاللہ ان کے پروگرام میں اپنے علامات حاضر ہوں گے.